السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان ود حماد رضا۔ دوستوں، پاکستان کی صورتحال دن بدن خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اور ہم جو عوام ہیں، ہم لوگوں کو کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں رکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ معاملات کو سمجھیں۔ انٹرٹینمنٹ بھی بہت ضروری ہے، سب چیزیں ضروری ہیں، لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے، تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے گھر سے بالکل بے فکر نہیں ہو سکتا کہ گھر میں جو کچھ ہوتا رہے تو وہ کہے جی چھوڑے، بس اس بارے میں سوچ کرنے کی، غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ خشک موضوعات ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی پر افیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے جون تک مجھے بڑی خطرناک نظر آتی ہے، میرے منہ میں خاک۔ مجھے اس پاکستان کے اندر عجیب سا ایک ماحول نظر آ رہا ہے کہ اللہ خیر کرے، چاہے معاشی طور پر ہو، چاہے ویسے عوام کی صورتحال ہو۔ جو ملک کے اندر ایک قیاس ہے، انتشار پیدا ہو چکا ہوا ہے۔ تو میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کم از کم جان تو لیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے خوشک موضوع ہے، لیکن یہ آپ سے گزارش ہے مجھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا سے ہم جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہو سکتے۔ کرونا آیا، پاکستان میں بھی اس کا افیکٹ ہوا، لیکن پاکستان کی جس طرح ہمارے ادھر مریض تھے، لیکن اتنا اثر نہیں پڑا جتنا دنیا پوری میں پڑا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی اس کا افیکٹ ہوا۔ روس اور یوکرین کی وار جو تھی جب شروع ہوئی تو اس کا اثر بھی پاکستان پر ہوا۔ تو دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، تو جس طرح دنیا کے حالات بدل رہے ہیں وہ ہمارے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سعودی عرب سے امریکہ نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں تیل کی یومیہ پیداوار جو ہے اس میں کمی نہ لائیں۔ تو پچھلے دنوں اجلاس ہوا تھا اوپیک کا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ 30 لاکھ بیرل یومیہ ہم جو ہے تیل کی پیداوار کم کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو پرائس جو ہے پیٹرول کے نیچے آ رہی تھی وہ شاید افیکٹ ہو جائے گی اور دوبارہ اوپر بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ اس سے یہ ہوا کہ امریکہ ناخوش ہو گیا ہے، اور پہلی دفعہ امریکی صدر نے یہ کہا ہے کہ جو بائیڈن نے کہ سعودی عرب کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے، اور اگر امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے تو سمجھ لے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ انسٹیبلٹی مزید بڑھے گی دنیا کے اندر۔ دوسرے جو معاملات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ روس یوکرین کے اندر کافی حد تک پھنس چکا ہے۔ پوری مغربی دنیا جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑی ہے، اسلحہ دے رہی ہے۔ گریلا وارفیئر کا پورا ہو رہا ہے، وہاں پہ چل رہا ہے، اور لگ نہیں رہا کہ یہ معاملہ جلدی کچھ حل ہو جائے گا۔ اور اللہ معاف کرے، ہو سکتا ہے کہ کل یہ معاملہ اور خطرناک ہو جائے، یا کل یہ باقاعدہ ایک یورپی یونین یا برطانیہ اور روس کے درمیان، یا امریکہ کی ڈائریکٹ روس کے ساتھ کوئی فائٹ نہ ہو جائے، کوئی لڑائی نہ ہو جائے۔ اس سے بھی ہمیں بڑی دھیان سے دیکھنا چاہیے، اس چیز کو غور کرنا چاہیے کہ آگے کیسے معاملات دنیا میں آ رہے ہیں، اور ہمارا کیا حالات ہیں اپنے اندر، اور ہماری اکانومی کے کیا حالات ہیں۔ تیسرا آپ دیکھیں تو چائنا جو ہے وہاں پر جو ہے سلو ڈاؤن ہو گیا ہے معیشت کا۔ وہاں پر یہ ہے کہ جو ان کا گروتھ ریٹ تھا وہ نیچے آنا شروع ہوا ہے، کیونکہ شی جن پنگ جو ان کے صدر ہیں انہوں نے وہاں پر سخت جو ہے کرونا کے خلاف اقدامات کیے تھے، اس وجہ سے اکانومی ان کی سلو ہوئی ہے۔ تو ابھی انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اندر انہوں نے گورنمنٹ نے 995 ارب ڈالر کا پیکج دیا ہے تاکہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ آگے مزید بڑھے، اور جو یہ سست رفتاری آ رہی ہے اس سے بچے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملات کس طرح کے بنتے جا رہے ہیں۔ یہی عمران خان نے کیا تھا کہ کنسٹرکشن پیکج دیا تھا یہاں پہ تاکہ ملک کے روزگار بڑھے، اور جو انڈسٹریز ہیں وہ آگے بڑھے، لوگوں کو مزدوری ملے، اور پیسہ جو ہے وہ سرکولیٹ ہونا شروع ہو۔ تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتایا، عمران خان نے بھی یہی کیا تھا، اور آج چائنا نے بھی 995 ارب ڈالر جو ہے آج کل وہ اس طرف لگا ہوا پیکج دے کر کے اپنے آپ کو کھڑا کرے۔ اس وجہ سے کچھ کمپنیاں بھی چائنا سے ناراض ہوئی ہیں، یا انہوں نے سوچا ہے، ناراض نہیں ہوتی، وہ دیکھتی ہیں کہ مفادات کیا ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ آگے کیا معاملات ہو جائیں گے یا کس طریقے سے۔ تو یہ ہوا ہے کہ کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ سوچ رہی ہیں کہ اپنی انڈسٹری جو ہے چائنا سے
اس کو کسی اور جگہ پہ شفٹ کر دیں۔ تو آپ نے سن رکھی ہوگی خبر کہ آئی فون جو ہے اب میڈ ان چائنا نہیں آیا کرے گا، میڈ ان انڈیا آیا کرے گا۔ اب آگے شروع ہو چکا ہے معاملات ان کے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کدھر کھڑے ہیں، کیا اگر چائنا کے اندر سے انڈسٹری شفٹ ہوتی، یہاں سی پیک بھی بن رہا ہے، تو اگر یہاں پر معاملات ٹھیک ہوتے، اسٹیبل ہوتے، تو کافی ساری کمپنیاں جو تھیں وہ پاکستان کے بارے میں سوچتی۔ گوادر سی پورٹ نزدیک ہے، ان کے لیے دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا یہاں سے زیادہ نزدیک ہے بنسبت انڈیا کے۔ تو یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے۔ اب ملک کے اندر آ جاتے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ مسلسل گرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ خود دیکھ لیں کہ اس کے اندر جو ہمارے کچھ تھوڑے سے ذخائر رہ گئے ہیں، اس کے اندر چائنا کے پیسے دیے ہوئے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں جو ڈپازٹ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو سعودی عرب نے ہمیں دیے ہوئے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ نکل جائیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم خالی خولی ہیں۔ آپ دیکھیں تو اس وقت عالمی ریٹنگ ایجنسیاں جو ہیں پاکستان کو مزید ڈیگریڈ کر رہی ہیں، نیچے لے کے جا رہی ہیں۔ تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان جون تک جو ہے، جو اس نے اپنی قرضوں کے سود دینا ہے یا اس نے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہیں وہ پوری نہیں کر پائے گا۔ لیکن یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ سب سکون ہے، سب بالکل زبردست ہو رہا ہے، ساکھدار صاحب یہاں پہ آ گئے ہیں اور اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں ایک اور طرح کا سمجھیں کہ گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو سیلاب زدگان جو ہیں وہ بے آسرا پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ ذمہ داری ہماری ہی ہے، پاکستان کی ریاست کی، اس کی حکومت کی ذمہ داری تھی اس سیلاب کے لیے بھی۔ تو ہماری جو عوام ہے یہاں پر جو سیلاب سے متاثر ہوئی ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عالمی طور پر ہمیں امداد کوئی خاص نہیں ملی، اور جو سیلاب زدگان ہیں وہ دعائیاں دے رہے ہیں کہ ہمیں امداد دی جائے، لیکن اس سب چیز کو بھول کر یہاں پر مقدمے جو ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں، قانون پاس کیے جا رہے ہیں۔ اب عوام جانے بھاڑ میں جدھر مرضی جائے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب ملک کے اندر عوام کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اب اتنے پاکستانی ہیں، لاکھوں پاکستانی ہیں وہ، تو یہ یاد رکھیں کہ اس کا افیکٹ تمام پاکستانیوں پر پڑے گا اگر معاملات مزید گمبھیر ہوتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھ لیں کہ دنیا سے ہمیں امداد بھی نہیں مل رہی اور ان لوگوں کو بھی کچھ نہیں مل رہا۔ آگے آپ بات کریں تو عوام کو نا امید کیا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے کے ساتھ، اگر عوام ملک کے ساتھ جڑ گئی ہے، اور عوام کس طرح جڑتی ہے؟ دو ادارے تھے ہمارے، ایک فوج تھی اور ایک سیاست تھی جس کے اندر عمران خان جی نے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ کنیکٹ کر لیا جو سیاست میں کبھی انوالو نہیں ہوتے تھے، اور یہ خوش آئند بات تھی، اور اس ملک کے لیے بڑی زبردست بات تھی کہ چاروں صوبوں میں اور اکائیوں میں، جو باقی اکائیاں گلگت بلتستان بھی شامل کر لیں، آزاد کشمیر بھی شامل کر لیں، وہاں سے جو ہے تحریک انصاف ہے وہ ملک کی ایک متحد زنجیر بن چکی تھی، جس طرح کے زمانے کے اندر بنظیر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ملک کی زنجیر ہے۔ اسی طرح یہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری تھا کہ یہاں پر جو صوبائیت اور ذاتیات اور یہ تمام جو چیزیں چل رہی ہیں یہاں پہ، برادری ازم اور سب کچھ، اور صوبائیت چل رہی ہے، اس سے اوپر لیڈرشپ ہوتی ہے ایسی جو پنجاب کی سیاست نہ کرے صرف، سندھ کی سیاست نہ کرے صرف، وہ پورے ملک کی سیاست کرے اور عوام اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عوام متحد ہونے کا اس کو ایک نقطہ مل جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں تو سوات کے اندر کل بہت زیادہ لوگوں نے احتجاج کیا ہے، وہاں لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، جو کارروائیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں، لوگوں کو قتل ہو رہا ہے، اور لگ رہا ہے دوبارہ کہ طالبان جو ہیں، جو پاکستانی طالبان کہلاتے ہیں یا بیرون سازش ہے، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، وہ دوبارہ وہاں پر پنپ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ان کے بارے میں بھی کوئی سوچ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کیا کرنا ہے، نہ ہمارے ادارے اس بارے میں کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یا عوام کو صبر سکون کیوں نہیں آ رہا وہاں پہ، یا ان کو صحیح طریقے کے ساتھ گائیڈ کیوں نہیں کیا جا رہا کہ وہ پرسکون ہو جائیں۔ اب وہ بھی نہیں ہے، اور وہ گلے کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ہجرت نہیں کریں گے، ہم اپنے گھر بار نہیں چھوڑیں گے، ہم لوگ جو ہیں یہیں پہ رہیں گے، اور ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمارے پاس بھی شناختی کارڈ ہے۔ سمجھ لیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، تو یہ ملک کے لیے مزید کمزوری کا باعث ہے۔ ایک ہماری فوج ہے، فوج کا پاکستان کی عوام نے جتنا فوج کے اندر پچھلے 75 سال میں انویسٹ کیا، اور ادارے نے ثابت بھی کیا، کچھ حد تک مطلب یہ ہے کہ کچھ میں کافی جو چند لوگ تھے بیچ میں جو سربراہ بنے انہوں نے غلطیاں کی، لیکن یہ تھا کہ بحیثیت مجموعی ہم نے ایک دنیا کی بڑی عوام جو ہے
انڈیا ملک بڑا ملک ہے ہم سے، ہم نے اس کے خلاف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، اپنا دفاع کیا، اور ہم کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے آس پاس بھی بڑے افغانستان کا مسئلہ ہے، اس طرح ایران ہے، مطلب اسٹیبلٹی سی یہاں پر موجود ہے۔ اور اس دوران ہماری فوج کا یہ بڑا زبردست تھا کہ عوام جو تھی ان سے محبت کرتی ہے، اللہ کرے ایسے ہی قائم رہے، لیکن اس وقت جو ہے فوج جو ہے اس کے بارے میں پاکستان کی عوام کے اندر ایک نفرت جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ نفرت نہ کہوں تو یہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو سمجھ لیں کہ ہم لوگ مجموعی طور پر انتشار کا شکار ہیں۔ دوسری طرف جو عمران خان ہے اس کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پراپیگنڈا کر کے، کچھ بھی کر کے، آڈیو لیز کے ذریعے، آڈیو گھڑ کے، جو بھی کر لیں اس کے تھرو ہم لوگ جو ہیں عوام کے دلوں سے اس کے بارے میں بھی محبت نکالیں۔ تو سمجھ آپ کو آ رہی ہے، اگر یہ سب کچھ ہو جائے، عوام فوج سے بھی مطلب دور ہوتی جائے، اور سیاستدانوں سے بھی نا امید ہو جائے، اور جو لوگ جڑ رہے تھے عمران خان کے ساتھ ان سے بھی اگر نفرت پیدا کر دی جائے، تو عوام تو اپنے آپ کو بالکل مایوس سمجھیں گے، ایک مایوسی آ جائے گی، اوپر سے چیلنجز آ رہے ہیں دنیا کے ساتھ۔ اگر یہ میں جو آپ کو دنیا کے حالات بتائے ہیں، اگر اس میں اندر کچھ بھی ہو جاتا ہے، تائیوان کا مسئلہ ہے، روس کا مسئلہ چل رہا ہے یوکرین کے ساتھ، چین کی اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے، سعودی عرب کو دھمکی دی ہے جو بائیڈن نے، تو آپ دیکھیں تو ہم بالکل ایک خود ہی پہلے برباد ہونے قریب کھڑے ہیں۔ ہماری اکانومی برباد ہو چکی ہے، کاروبار یہاں پہ ٹھپ ہو چکے ہیں، اس وقت جو ہے وہ جو انڈسٹری ہے ہماری وہ بند ہونے کی طرف جا رہی ہے، ہماری مسلسل جو ہے وہ جو آپ کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں، ترسیلات زر بار سے کم ہوتی جا رہی ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ ادھر کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ ہم دن بدن نیچے سے نیچے سے نیچے چلتے جا رہے ہیں، اور کوئی ادارہ بھی اب اس وقت اس قابل نہیں رہتا نظر آتا کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ عوام کی ڈھاس بند ہے۔ صرف ایک حال تھا کہ وہ الیکشن تھا، لیکن مسئلہ کیا ہے، اس کے اندر بھی چند ذاتی لوگ ہیں، آپ سمجھائیے گا کرتا دھرتا لوگ ہیں، جنہوں نے عمران خان کو تو ہٹوا دیا، یہاں پر جو کچھ بھی ہوا آپ کو پتہ ہے، لیکن اب ان کو ڈر یہ ہے، اور ہمارے اداروں کو بھی ڈر یہ ہے کہ اگر عمران خان اتنی مضبوطی کے ساتھ عوام کے سامنے آ جائے گا، عوام کی سپورٹ کے ساتھ آ جائے گا، پھر مصرف پاکستان بن جائے گا، تو یہ تو ہمارے اوپر بھی سختی کر دے گا، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ جو لوگ بعد میں اپنی جاب سے فارغ ہو جائیں، جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے، اس کے بعد کہیں یہ نہ ہو کہ احتساب بھی ہو جائے۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذرا نرمی اختیار کیا کرو بات کرتے ہو، لیکن میں سچ بول رہا ہوں، اسلام آباد میں رہتا ہوں، میں بھی پاکستانی ہوں، الحمدللہ پاکستانیوں پر فخر کرتا ہوں، آج بھی قومی ترانہ سنتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں تو یہ سر آپ تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اور ان لوگوں کو اگر میری بات غلط بھی لگی ان کو، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کے حالات ہیں، سچ بتا رہا ہوں، اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں تبھی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اب جو بھی نتائج ہوں، کوئی غلط سمجھتا ہے جو بھی سمجھتا ہے، تو باقی یہ ہے کہ اب خدا را مہربانی کر لیں، الیکشن کی طرف جائیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم نے برابری پیدا کرنی ہے نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے درمیان، عمران خان کے درمیان، یہ آپ کرتے جائیں گے تو مزید ملک کمزور ہوتا جائے گا، ٹائم گزرتا جا رہا ہے، وقت بڑا قیمتی ہے۔ جون تک پاکستان کے اندر مجھے خوفناک ترین ابھی تک حالات نظر آتے ہیں، میرے منہ میں خاک، مجھے بڑی خطرناک سچویشن نظر آتی ہے۔ ہماری اکانومی اگر ڈاؤن ہوگی تو یہاں برے حالات ہونے والے ہیں، اور ابھی تمام جو آپ کی ریٹنگ ایجنسیاں دنیا کی مانی ہوئی، جن کو دنیا دیکھتی ہے اور دنیا کے ممالک بھی دیکھتے ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وہ جو ڈی گریڈ کرتے جا رہے ہیں پاکستان کی ریٹنگ کو، تو سمجھ جائیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہاں اب دنیا ہمارے اوپر کو رحم کر دے۔ وہ خود اس وقت بڑے برے حالات میں ہے، چائنا برے حالات میں چل رہا ہے، اور اس کو چیلنجز ہیں تائیوان کے ساتھ، اس طرح روس کا مسئلہ چل رہا ہے، امریکہ کا مسئلہ اپنا چل رہا ہے، مطلب سب لوگ جو ہیں اس وقت دنیا کے سعودی عرب کا مسئلہ چل رہا ہے، تو کل کیا ہوگا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آگے کوئی ہمیں سپورٹ کرے گا؟ ہمیں تو سیلاب زدگان کے لیے امداد بھی اچھے طریقے سے نہیں مل رہی، تو اللہ سے دعا کریں اور آگاہ رہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مایوس نہیں ہونا، اور کھڑے رہیں اپنے حق کے لیے اور کوشش کرتے رہیں۔ ہر ایک بندہ اس ملک کا ایک اہم شہری ہے اور اس ملک کا اثاثہ ہے، تو آپ سب لوگ پاکستان کے بارے میں فکر مند بھی ہوں، ڈسکس بھی کریں اور مایوس بھی نہ ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، سب لوگ دعا کریں، یہ بہت ہی نازک ترین وقت ہے۔ میں اس سے اوپر مزید بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ لوگ کہیں گے جی اگر کسی نے غلط بات سمجھ لی تو پھر وہ مطلب بھی کہے گا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، تو اجازت چاہتا ہوں، دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر کرے، ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں گے، ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کا ضرور دبائیں اور شیئر بھی کیا کریں، تو آپ کی حوصلہ افزائی کی مجھے بڑی خواہش رہتی ہے، کامنٹس میں ضرور
بتایا کریں کہ بھائی میرے لیے کچھ سجیشن دے دیں، یا تنقید کرنا چاہتے تنقید کر دیں. تو شکریہ. اللہ حافظ.